بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حاله الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دری چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بارش کا موسم ہے، کسی وقت بھی ہلکی یا تیز بارش ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی رونقوں میں اضافہ فرمانے کے لیے شہزادہ حضور غوث اعظم یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں حضرت کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات، ان کا فیضان عام کرنے کے لیے ان کے شہزادے ہمارے درمیان موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان کی موجودگی کی برکت سے یہ امید ہے کہ جب تک جلسہ چلتا رہے گا کوئی بارش وغیرہ نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو اس بارش کو بھی برکت پر ہی محمول کیا جائے، کیونکہ سوکھا پڑ گیا ہے یہاں مراٹھواڑے میں پورے۔ جو فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے
مختلف مضامین کی آیات نازل فرمائی، الگ الگ موقعوں پر الگ الگ حالات سے متاثر اللہ کے بندے اللہ کی اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ کبھی یہ کتاب کفر و شرک کی گمراہیوں سے اور اندھیروں سے بندے کو نور کی طرف لے کر آتی ہے، کبھی یہ کتاب اللہ کے بندوں کی نا امیدی کو امید سے بدل دیتی ہے۔ جب حوصلے پست ہونے لگتے ہیں تو یہی کتاب حوصلے بلند کر دیتی ہے۔ جب انسان کی زندگی میں بے عملی راہ پانے لگے تو یہی کتاب اللہ کے بندوں کو نیک اعمال کی طرف تشجیع کرتی ہے، ابھارتی ہے۔ اور یہاں تک سلسلہ پہنچا اس بات کا کہ جب بندے بیمار ہو جاتے ہیں تو اسی کتاب کو پڑھ کر ٹھوک لیتے ہیں، اسی کتاب کی آیات اور صورتوں کے تعویذ بنا لیتے ہیں، اسی کتاب کو سر پہ رکھ لیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ مختلف حالات میں الگ الگ صورتحال کے سامنے ہم اللہ کی اس کتاب سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی کتاب میں اللہ نے ایک ایسی حالت کی طرف اشارہ فرمایا جو بہت سنگین ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس دنیا کی سب سے خطرناک صورتحال کیا ہے تو وہ صبح قیامت ہے۔ اس سے زیادہ ہولناکی اور کسی دنیا کے کسی ماحول میں نہیں ہو سکتی جب سے دنیا بنی۔ قیامت کی جو ہولناکی ہوگی، روز آخرت کا جو جلال ہوگا اور جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ اتنے سخت ہوں گے کہ انسان کی عقل اور انسان کا شعور اور فہم و فراست اس کا معمولی سا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور موت کی گھڑی سے یہ وقت شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا روز قیامت پر ہوگی۔ یہ حالت موت سے شروع ہوتی ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو بس یہ حالت شروع ہو جاتی ہے۔ تو موت طاری ہو جاتی ہے، پھر دفنا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب تک اللہ چاہے گا قبر کی زندگی میں بندہ رہے گا، پھر سور پھونکی جائے گی اور عرصہ محشر سجا دیا جائے گا۔ تو اب اس حالت اور اس صورتحال سے اللہ کے بندے نا امید نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشکل ترین موقع پر اپنے بندوں کی رہنمائی اس طرح فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ جس انسان کو مخاطب کیا گیا ہے، جس سے یہ خطاب کیا گیا ہے اے مطمئن جان، براہ راست وہ مخاطب ہمارے اور آپ کے پیغمبر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان سے اللہ نے براہ راست خطاب فرمایا کہ اے مطمئن نفس، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ خطاب تو براہ راست چونکہ نبی سے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان کے طفیل اور ان کے وسیلے اور واسطے سے یہ خطاب پوری امت مسلمہ سے ہے۔ اس امت میں جتنے بھی لوگ نفس مطمئنہ والے ہوں گے یہ خطاب ان سب سے ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ یہ مطمئن نفس کو مخاطب کر کے اللہ اپنے بندوں کو اس بات پر ابھار رہا ہے کہ اے بندو تم بھی نفس مطمئنہ حاصل کرو، کیونکہ نفس مطمئنہ سے اللہ نے اتنا عظیم الشان خطاب فرمایا۔ یہ خوشخبری مطمئن نفس سے، اطمینان والے نفس کے، تو اتنی بڑی خوشخبری جس کو حاصل کرنا ہو وہ پھر اطمینان والا نفس حاصل کرے۔
مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا اطمینان نفس کا وہ ایمان حاصل کر کے ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ گے تو نفس اطمینان کی طرف آئے گا، ورنہ آپ دنیا میں کتنے مطمئن اور سکون سے ہو، لیکن آپ حقیقتاً نفس مطمئنہ والے نہیں ہیں، کیونکہ ایمان نہیں۔ نفس کو اطمینان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات نہیں فرمائی اللہ نے کہ اے دنیا والوں جو دنیا میں مطمئن ہو، ایسا نہیں فرمایا۔ اے مطمئن مادے اور اے مطمئن جسم، یہ نہیں فرمایا۔ اے اطمینان والی زندگی گزارنے والے، یہ بھی نہیں کہا۔ اے آرام و آسائش میں جینے والے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والے نفس۔ اس سے یہ بھی اشارہ ملا کہ یہ اطمینان مادی طور پہ نہیں جانچا جا سکتا، دنیاوی طور پہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بہت مالدار امیر رئیس کبیر ہو تو وہ بہت نفس مطمئنہ ہو اس کے پاس، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ روحانی چیز ہے، یہ مادی چیز ہی نہیں ہے۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے وہ مادی ہے ہی نہیں، وہ تو ایک نفس کی بات ہے، روح کی بات ہے، اطمینان قلبی کی بات ہے، تزکیہ نفس کی بات ہے۔ وہ دولت اور زمین اور جائیداد اور قوت اور طاقت اور سلطنت اور تخت و تاج کی بات ہی نہیں۔ تو یہ ثابت ہوا کہ تخت و تاج، حکومت و زندگی، علم و فضل، بڑا مرتبہ اور منصب، یہ نفس مطمئنہ کا سبب نہیں بنتا۔ اگر نفس مطمئنہ دولت کے ساتھ مشروط ہوتا تو قارون سب سے بڑا نفس مطمئنہ والا، حکومت اور بادشاہی سے اگر مشروط ہوتا تو فرعون، حامان اور شداد نفس مطمئنہ والے ہوتے، سرداری سے، مالداری سے اگر مشروط ہوتا تو ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، یزید وغیرہ یہ سب بہت نفس مطمئنہ والے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں۔ جلال الدین محمد اکبر ہندوستان کا بادشاہ تھا مگر نفس مطمئنہ نہیں تھا۔ لیکن اسی کے زمانے میں بعض فقراء جو اپنی چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں، جنگلوں میں رہا کرتے تھے، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، جن کے کپڑے بھی سلے ہوئے نہ ہو، جن کے بال الجھے ہوئے ہوں، جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو، ان کے پاس نفس مطمئنہ۔ ایک بادشاہ وقت ہے جس کو دنیا کی آسائش ہے، بڑے بڑے محلات ہیں رہنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے خزانے سونے چاندی کے، کھانے پینے کا آرام، جو زبان سے نکالے وہ فوراً حاضر ہونے والی ایسی حکومت، مگر قرآن نے اس کو نفس مطمئنہ نہیں کہا، کیونکہ وہ روحانی بات ہی نہیں، نفس کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں۔ دولت اور شہرت اور تخت و تاج اور محلات اور حکومت کے ذریعے نفس کو لالچ آ سکتا ہے، اطمینان نہیں آ سکتا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، دنیا میں جتنے دولت مند اور ثروت والے لوگ ہوئے، ان کو یہی خواہش رہی کہ تھوڑی سی اور ہو جائے۔ سکندر اعظم کتنا بڑا بادشاہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کر لے، مگر ہوس نہیں بھری اس کی، اور قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک بادشاہ اپنی حکومت پر مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ اگلے شہر کی طرف کوچ کرتا ہے، اگلی زمین کی طرف کوچ کرتا ہے۔ آپ آج دیکھ لیں چائنا کو، چائنا کے پاس کتنی بڑی زمین ہے مگر مطمئن نہیں ہے، وہ لداخ کی طرف کوچ کر رہا ہے، سیاچین کی طرف کوچ کرتے لوگ۔ اسرائیل کو دیکھیں آپ، ایک حکومت قائم ہو گئی ہے مگر اس کو چاہیے مصر کے علاقے اسے چاہیے، وادی گولان اسے چاہیے، غازہ پٹی اسے چاہیے، دل نہیں بھرتا۔ سعودی عرب کو دیکھیں، اللہ نے سونے کے پہاڑ دے دیے، پیٹرول دے دیا، سب کچھ دے دیا، مگر اس کا دل نہیں بھرا، وہ سمندروں میں مٹی ڈال کے زمین آگے بڑھا رہا ہے۔ تو حکومت، پیسہ، دولت، یہ سب لالچ لے کے آتی ہے، یہ اطمینان لے کر نہیں آتا۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین کو دیکھیں، اتنی دولت کما لی ہے، دنیا کے تیسرے نمبر کے مالدار ہیں، تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دوسرے نمبر پہ ہو جائیں، دوسرے نمبر والا چاہ رہا ہے کہ میں پہلے نمبر کا ہو جاؤں، وہ پہلے نمبر والا چاہ رہا ہے کہ ہمیشہ پہلے پر رہوں۔ تو دنیا کی دولت،
دنیا کا سکون یہ بے اطمینانی لاتا ہے، یہ لالچ لاتا ہے، حرص و حوث لے کے آتا ہے، اطمینان لے کر نہیں آتا، اطمینان قلبی لے کر نہیں آتا، روح کا اطمینان نہیں لاتا، کیونکہ جب وہ اپنی دنیاوی دولت کو بڑھانا چاہتا ہے تو پھر جائز اور ناجائز کا فرق مٹ جاتا ہے، حلال و حرام مل جاتا ہے، اور جب یہ سب چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں تو پھر تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا، تو روح کا اطمینان قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اطمینان والی روح جو ہوگی اس کا تعلق مادیت سے زیادہ روحانیت سے ہوگا۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نفس مطمئنہ والے اشخاص اس دنیا میں گزرے سب کا تعلق روحانیت سے تھا، سب کا تعلق روحانیت سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر ہیں مگر تعلق روحانیت سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے علامۃ الدہر ہیں مگر تعلق روحانیت سے جڑا ہوا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑے رئیس و کبیر ہیں مگر تعلق روحانیت سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت مخدوم سمنہ شہزادے ہیں مگر تعلق روحانیت سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو وہ اپنی دنیاوی مالداری پر اپنے دل کا اطمینان نہیں تلاش کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی جلیل القدر پیغمبر مگر دل کا اطمینان دنیا سے حاصل نہیں ہو پا۔ قرآن شریف میں ہے اللہ سے کہا کہ مولا مجھے دکھا کہ تم مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا لوگوں کو، کیف تحیی الموتى۔ اللہ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں؟ کہا ایمان تو ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ ایمان تو ہے اس بات کا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے زندہ کر دے گا، لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اطمینان مادیت پر ہو نہیں سکتا، اطمینان روح کا روحانیت والی چیز پر ہوگا، جس کا تعلق ارواح سے ہو اس سے ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس سے پتا چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے زہد فی دنیا کو اختیار کیا اور روحانیت کی طرف قدم بڑھائے، اللہ کا قرب حاصل کیا، دلوں کی صفائی کی۔ دنیا ان کے پاس اگرچہ نہیں دکھائی دیتی ہے مگر اللہ کا قرب انہیں کے پاس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیا والے ہر چیز سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ایک فقیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور انزیب عالمگیر بھی آ رہا ہے، ہندو بھی آ رہے ہیں، مسلم بھی آ رہے ہیں، ہر مذہب و ملت کا آدمی آ رہا ہے ایک فقیر کے پاس جس کے نہ کپڑوں میں بہت عمدہ کپڑے ہیں، نہ کھانوں میں بہت عمدہ کھانا ہے، نہ رہنے کے لیے بہت عمدہ گھر ہے، کیونکہ اس کا تعلق دنیا سے زیادہ روحانیت پر ہے، مادیت پر نہیں۔ مادیت سمجھتے ہیں آپ لوگ، دنیا کی چیزیں، دولت، شہرت، پیسہ، جائیداد، زمین، یہ مادی، اسی لیے کہا جاتا ہے مادہ پرست۔ تو اس آیت کریمہ میں مجدہ کس کے لیے ہے؟ روحانی تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اب یہ بات بھی پتہ چلی کہ اب نفس مطمئنہ اگر حاصل کرنا ہو تو کسی نہ کسی روحانی شخصیت کے پاس جانا، ورنہ آپ کو نفس مطمئنہ کیسے حاصل ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ روحانی دنیا کیا ہے؟ اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جس طرح ہمارے پاس ایک جسم ہے ایسے ہی ہمارے پاس ایک روح ہے۔ تو جسم کے لیے جسمانی دنیا ہے اور روح کے لیے روحانی دنیا ہے۔ اب آپ کیا سمجھ میں نہیں آتی بات آسانی سے؟ اس طرح سمجھیں اس کو کہ جب کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو پرورش دینے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کو طاقت دینے کے لیے دودھ پلایا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، مالش کی جاتی ہے، جسم کو طاقت بنائی جاتی ہے، جسم طاقتور ہوتا رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اس کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس کو درود پڑھایا جاتا ہے، اس کو نماز سکھائی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی روح بھی اچھی ہوتی رہے۔ تو اب ایک اچھا انسان اس کو کہا جائے گا کہ جس کی صحت بھی ٹھیک ہو اور روحانیت بھی ٹھیک ہو، یعنی جسم بہت اچھا ہو لیکن چوری کرتا ہو، دل میں حسد اور بغض رکھتا ہو، غیبت کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، فحاشی اور حرام کاری کی طرف آمادہ ہو تو کتنا ہی خوبصورت ہو۔
کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی حسین و جمیل ہو، کتنا ہی اس کا جسم بہت اچھا ہو، بہت دولت و شہرت ہو، مگر اس کو اچھا نہیں کہا جاتا۔ اچھا ہونے کے لیے دونوں چیزوں کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ تو جسم کے ساتھ جس طرح جسم کی ایک کائنات ہے، جسم بیمار ہوا دوا خانے چلے گئے، ایسے روح بھی بیمار ہوتی ہے، اس کے لیے پھر روحانی معالجین کے پاس آتے ہیں، طبیبوں کے پاس آتے ہیں جو روح کا علاج کرتے ہیں، دل کا علاج کرتے ہیں۔ یہ پوری دنیا چلی آ رہی ہے، اور جب سے حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا اسی وقت سے چل رہی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کائنات کے کچھ مادہ پرست لوگ روحانیت کا یکسر انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہے، اس کو محسوس نہیں کر پا رہے، اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ بہت سے لوگوں نے تو بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا جو ان کو دکھائی نہیں دیتی۔ حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نہ دکھ رہی ہو وہ نہیں ہوتی ہے۔ ہوا کسی کو نہیں دکھتی مگر ہوا ہے، آکسیجن دکھی کسی کو مگر ہوا ہوتی ہے۔ ہوا نہیں ہوتی تو یہ کار اور ٹرک اور بسیں کیسے چلتی؟ وہ جو ہوا دکھائی نہیں دیتی اس کو اگر ٹیوب میں بھر دیا جائے تو اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ کتنے بھاری ٹرک اس کے اوپر چل جاتے ہیں۔ تو دکھائی نہیں دے رہی مگر ہے۔ اسی طرح روح دکھائی نہیں دیتی مگر ہے، ہوتی ہے۔ تو روح ہوتی ہے تو پھر روحانی کائنات بھی ہے، جسم ہے تو جسمانی کائنات بھی ہے، روح کے ساتھ روحانی کائنات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس۔ تو نفس کو مخاطب کیا، اس سے پتہ چلا کہ نفس کوئی چیز ہوتی ہے، روح کوئی چیز ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے، مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا اس کا انکار، تو قرآن کا انکار ہو جائے۔ تو اطمینان والی نفس، اور یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے وسیلے سے پھر پوری کائنات تمام مسلمانوں سے، اے اطمینان والی روح۔ اب خوشخبری چونکہ بہت بڑی تھی لہٰذا اس کی تیاری کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اے اطمینان والی روح، یعنی جو آگے خوشخبری آ رہی ہے اگر آپ بھی اس خوشخبری میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو دنیا داری کو چھوڑ کر اپنے دل کی طرف توجہ کیجیے۔ نماز میں دونوں چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جسم بھی پاک ہونا چاہیے اور نیت بھی نماز کی ہونی چاہیے۔ نیت تو دکھائی دینے والی چیز ہے نہیں، جسم دکھائی دینے والی چیز ہے۔ تو جسم پہ نجاست ہو تب بھی نماز درست نہیں، نماز کی نیت میں خلل ہو تب بھی نماز درست نہیں، دونوں چیزیں لگا دی گئی۔ تو اب آپ اگر نماز پڑھنے آئے اور آپ بہت نہا دھو کے آئے آپ زمزم سے، لیکن نیت نماز کی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو دل صاف نہیں ہوگا، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کہا گیا کہ اگر خوشخبری چونکہ بہت بڑی تھی لہذا تزکیہ نفس کرو، اطمینان قلب حاصل کرو، نفس کو اطمینان کی طرف لاؤ۔ اب نفس کو اطمینان کی طرف لانے کے لیے ضروری ہے کہ ان برائیوں کو سمجھ لیا جائے کہ جن کی وجہ سے نفس کا اطمینان غلط ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ پہچانیں گے نہیں نجاست کو، دور کیسے کریں گے؟ اس لیے جب علماء طہارت کی بات بتاتے ہیں تو نجاست کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ نجاست کیا کیا ہے اور کتنی کتنی ہو سکتی ہے۔ کپڑے پر ایک دھبا لگ گیا ہے تو کیا وہ نجاست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے نجس لیکن کپڑے پر لگا ہے تو کتنی مقدار میں لگا ہے کہ نماز ہو سکتی ہے، کتنی مقدار میں ہے کہ نہیں ہو سکتی، پوری بحث ہوتی ہے۔ تو اسی طرح دل، نماز میں ہم نیت باندھ لیتے ہیں لیکن نیت باندھتے ہی ہم دکان پہ پہنچ جاتے ہیں، کوئی گھر چلا جاتا ہے، کوئی بازار میں چلا جاتا ہے، کوئی کہیں کھو جاتا ہے، کوئی کہیں کھو جاتا ہے۔ حاجی وارث علی شاہ صاحب کا نام سنا ہے؟ دیوا شریف۔ حاجی وارث علی شاہ صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ یہ مسجد میں آ کے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کے بارے میں بہت بدگمانی ہو گئی کہ آپ مسجد میں تشریف نہیں لاتے نماز کے لیے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں بوڑھا آدمی ہوں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں امام صاحب کے ساتھ پورے دیوا میں ٹہلتا کروں۔ کیا مطلب؟ کہا کہ مصلی پہ کھڑے ہوئے جب نیت باندھتے اللہ اکبر اور میں کہتا ہوں پیچھے سے امام کے، تو میں نے نیت کی پیچھے سے امام کے، اب امام صاحب نیت باندھ کے چلے گئے بازار، مجھے بھی جانا پڑتا ہے، پھر وہ گھر پہنچے تو مجھے بھی جانا پڑتا ہے، تو بھائی میں بوڑھا آدمی اتنا ٹہل نہیں سکتا اس لیے اپنی نماز پڑھتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد اعلیٰ حضرت اشرفی جی تشریف لائے،
چوچا سے وہ تشریف لائے، انہوں نے مصلی پہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ اکبر کہا تو پیچھے حاجی وارث علی شاہ صاحب بھی موجود تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت آج آپ آ گئے، فرمایا کہ آج ایسا امام ملا ہے جو مصلی چھوڑ کے کہیں جا ہی نہیں رہا، یہ بھی نماز میں ہے، اس کے پیچھے میں بھی نماز میں ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو نفس مطمئنہ، اطمینان والے نفس۔ برائی کیا ہے اس کے مقابلے میں دو نفس اور بھی، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس امارہ۔ علماء نے اس کی تعریف و تشریح اس طرح فرمائی کہ نفس امارہ جو ہوتا ہے یہ اتنا جریح ہو جاتا ہے گناہوں پر، اتنا بے باک اور صفاک ہو جاتا ہے کہ گناہ کے بعد اس کو پشیمانی بھی نہیں ہوتی، یہ صرف حکم دیتا رہتا ہے گناہوں کے، کرتے رہو گناہ کرتے رہو۔ نفس لوامہ جو ہوتا ہے اس میں اتنی غیرت ہوتی ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد ملامت کرتا ہے کہ رے گناہ کر لیا، میں گناہ سے روکتا نہیں، کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے یہ نہ گناہوں کا حکم دیتا ہے نہ گناہوں میں مدد کرتا ہے، بلکہ یہ گناہوں سے رک جانے کے بعد، دل صاف کرنے کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ نفس مطمئنہ کہلاتی ہے۔ اطمینان ہوتا ہے۔ اطمینان کیسے ہوتا ہے؟ پہلا اطمینان تو یہ ہے کہ ایمان لے آئے، اللہ کو ایک مان لیا، سب سے پہلی سیڑھی ہے نفس مطمئنہ کی طرف جانے۔ اس کے بعد اپنے ارادوں کو ترک کیا، ابھی تک تو آپ ایمان والے تھے نہیں، تو جو چاہ رہے تھے کر رہے تھے، جیسے ہی ایمان والے ہوئے اللہ نے کہا شراب نہیں پی سکتے، اللہ نے کہا سود نہیں لے سکتے، اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ نے فرمایا دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ نے کہا گالی نہیں دے سکتے، اللہ نے کہا کہ برائی نہیں پھیلا سکتے، اللہ نے کہا کہ کسی کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے کہ جس سے اس کی عزت و آبرو خراب ہو جائے، اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کی دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کی جان مال عزت کی حفاظت کرے۔ اب اپنی کوئی مرضی نہیں چل رہی، اپنا ارادہ ترک ہو گیا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ سود کا کاروبار کرے تاکہ جلدی دولت کما لے، مگر دل کہہ رہا ہے کہ اگر نفس مطمئنہ چاہیے تو پھر اللہ کا ارادہ آگے رکھو، اپنا ارادہ پیچھے رکھو۔ جب تک اللہ کا ارادہ آگے نہ ہو، اس کا حکم آگے نہ ہو، رسول کا حکم مقدم نہ ہو، آپ مطمئن نفس نہیں لے سکتے۔ جب یہ پریکٹس ہو جاتی ہے، اس پر کاربند ہو جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے بندہ، تو پھر ایک مقام یہ آتا ہے کہ اس کے دل کو کوئی ملال نہیں ہوتا۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس کیفیت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہوشیار خبردار کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوتا۔ تو یہ جب اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، کسی نے آ کے کان میں کچھ کہا، آپ نے گردن جھکا لی اپنی، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور کہا الحمدللہ۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا، کان میں کچھ کہہ کے گیا، پھر آپ نے اپنے سر کو جھکایا، پھر سر اٹھایا اور کہا الحمدللہ۔ حاضرین نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی بار جو شخص آیا تھا اس نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ آپ کا تجارت کا سامان ڈوب گیا، نقصان ہو گیا۔ جب یہ بری خبر اس نے مجھے دی تو میں نے اپنے دل کی طرف غور کیا کہ کیا میرا دل اس خسارے کی، اس نقصان کی خبر سن کے اپنے رب کی بارگاہ سے غافل ہو گیا؟ تو میں نے اپنی دل کی طرف جب توجہ کی تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اس خبر سے اپنے رب کی بارگاہ سے غافل نہیں ہوا، تو اپنے رب کی بارگاہ، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر دوبارہ جب خبر آئی تو یہ خبر آئی کہ وہ اطلاع جھوٹی تھی، آپ کا سامان نہیں ڈوبا۔ تو پھر میں نے سوچا، دیکھا اپنے دل کی طرف کہ یہ خوشخبری سن کر خوشی کی حالت میں کہیں اللہ سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ تو پھر میں نے اپنے دل کو اپنے رب کی بارگاہ میں پایا، تو پھر میں نے کہا الحمدللہ۔ یہ ہے اطمینان، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ نفع ہو تب بھی مطمئن ہے، نقصان ہو تب بھی مطمئن ہے۔ آپ دیکھیں نا اہل اللہ کی شان یہی ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہے تب بھی مطمئن ہے، نہیں ہو رہی ہے تب بھی مطمئن ہے۔ پریشانی ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کو جن کا دل صاف نہیں، بہت زیادہ بارش ہو جائے تو ڈر ہوتا ہے کہ کھیتیاں بہہ جائیں گی، جانور پریشان ہو جائیں گے، گھر بہہ جائیں گے، اور بارش نہ ہو تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ سوکھا پڑ جائے گا، جانور کیا پئیں گے، ہم کیا کریں گے۔
یہ ساری پریشانی ہم جیسے مادہ پرست لوگوں کے لیے ہے، مگر اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ پریشانی نہیں ہے، کیونکہ انہیں اس بات پر یقین ہے اور کامل اعتماد ہے کہ جس سے تعلق جڑا ہے وہ پانی برسا کر بھی کھیتیاں اگا سکتا ہے، بنا پانی کے بھی کھیتی اگا سکتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ اطمینان کیا ہوگا؟ تو جب یہ اطمینان پیدا ہوگا تو اس کے آگے کی خوشخبری جو کہ بہت بڑی ہے، لہٰذا یہ اطمینان بھی آسانی سے پیدا نہیں ہے، کیونکہ کوئی بڑا انعام کوئی چھوٹی کامیابی میں نہیں دیا جاتا۔ 5واں پاس کرنے کے بعد کسی کو ڈی ایم نہیں بنایا جاتا، بن جاتا کوئی، ہو سکتا ہے پردھان منتری بن جائے مگر ڈی ایم نہیں بنے گا، اور 5واں فیل بھی بن سکتا ہے، وہ پاس ہونے کی بھی شرط نہیں ہے اس میں، مگر کلکٹر نہیں بنایا جائے۔ کلکٹر کا کوتوال بھی نہیں بنے گا 5واں فیل۔ کب بنیں گے کلکٹر آپ؟ جب آپ IAS کا ایگزام پاس کر لیں، اور وہ ایگزام 5ویں اور 10ویں اور 12ویں کے ایگزام سے بہرحال مشکل ہوتا ہے، تو 5واں پاس کرنے پر انعام میں کیا ملا؟ 6ٹھے کلاس میں داخلہ، اور IAS پاس کرنے کے بعد کیا ملا؟ ایک ضلع کے آپ حاکم بنا دیے گئے۔ تو بڑا انعام بڑی کامیابی پر ملتا ہے۔ اب چونکہ انعام بہت بڑا ملنے والا ہے، لہذا یہ نفس مطمئنہ بھی آسانی سے حاصل ہونے والی چیز ہے، اس کے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسے دشمن سے لڑنا ہے جو آپ خود ہیں۔ آپ اپنے آپ سے لڑیے، اور منطق فلسفے میں چلے جائیں تو ہوگا کہ بتائیے تو ایک بات چیز ہے کہ اپنے ہی آپ سے کوئی خود کیسے لڑ لے، اپنے ہی آپ کی نفی کیسے کر دے، سلب الشیء نفس ہی تو محال ہوتا ہے، اپنا ہی سلب کر لے خود، بہت مشکل چیز ہے۔ اور یہ اس وقت اور مشکل ہو جاتی ہے جب ماحول ویسا بن جائے۔ آپ ذرا سوچیں کیا ماحول رہا ہوگا۔ حضرت بلال حبشی، ننگی پیٹھ ہے، تپتا ہوا ریگستان ہے، اس ریگستان میں چھوٹے چھوٹے نکیلے کنکر ہیں، آپ کو لٹا دیا جاتا ہے، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے، اور دشمنان اسلام ہنٹر سے چمڑے کے چابک سے آپ کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انکار کرو دین محمدی سے۔ اس کے باوجود بھی حضرت بلال کہتے ہیں الاحد الاحد الاحد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب جا کے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی نفس حاصل ہوگی۔ آپ سوچئے رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے ہے، اور روزہ کھولنے کے بعد کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، گھوڑے بھی صرف 3-4 ہی ہیں، تلواریں بھی 2-4 ہی ہیں، اور سامنے کفار مکہ اور مشرکین مکہ 1000 کی تعداد میں لشکر لے کر موجود ہے، بدر کا میدان ہے۔ زندہ خودکشی تھی اگر دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو، مگر ایسے موقع پر بھی انسان اپنے دل کے جذبات کو دبا کر اللہ پر یقین رکھ کے اس میدان کارزار میں جاتا ہے، تب جا کے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ ہے غوث اعظم شیخ الکل فی الکل، تمام شیوخ کے وہ شیخ ہیں، ہر شیخ کے وہ شیخ ہیں، اسی لیے ان کا نام ہے بڑا پیر۔ نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں میں، نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں میں، بڑا پیر تیرے سوا غوث اعظم۔ سارے پیروں کے پیر آپ ہی، مگر آپ ذرا سوچیں کس کس مراحل سے گزر کے اس مقام پر پہنچے۔ جنگل بیابان میں درخت کے سوکھے پتے اور گھاس کھا کر آپ نے زندگی گزاری، کیسے عالم میں رات رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جا کر سو نہیں گئے، بلکہ عشاء کی نماز کا سلام پھرا، پھر نوافل میں لگ گئے اور فجر تک نفل پڑھتے رہے، تہجد تک، پھر تہجد کی نماز ادا کی، پھر تلاوت میں لگ گئے، پھر فجر پڑھی پوری رات، 40 سال ایسے نکال دیے، پھر جا کے مقام حاصل ہوا۔ تو یہ بہت مشکل ڈگر بھی ہے۔ اب چونکہ ہر مشکل کا بھی ایک حل ہوتا ہے، ایک آسانی ہوتی نا، کہ بہت اگر اتنا
پھر کرے گا کیسے آدمی؟ تو اس کے لیے پھر کچھ کوچنگ ہوتی ہے، کچھ ٹیوشن ہوتی ہے، کچھ کتابیں ہوتی ہیں، کچھ گائیڈ ہوتی ہے، ہوتا ہے کہ کچھ سالو پیپر ہوتے ہیں کہ پچھلے سال امتحان میں کیا آیا تھا بھائی، یہ آیا تھا، اس کے جوابات، یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت مشکل کوئی ایگزام ہو، بہت مشکل پریکشا ہو جائے تو اس کے لیے پھر ٹیوشن، کوچنگ اور یہ سب انسٹیٹیوٹ ہوتے، جا کے پڑھیے، اس میں محنت کیجیے۔ اسکول میں بھی پڑھ رہے ہیں، اسکول کے علاوہ بھی پڑھ رہے ہیں، گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں، ٹیوشن بھی جا رہے ہیں، کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں، آن لائن کلاس بھی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اتنا مشکل ہو جاتا پیپر کہ کوئی دے ہی نہ سکے تو پھر تو پیپر بنانا آبس تھا۔ اگر جنت اتنی مشکل تھی کوئی جا نہیں سکتا، پھر جنت بنی کیوں؟ اگر اطمینان نفس اتنی مشکل بات تھی کہ کوئی حاصل ہی نہیں کر پائے تو پھر اس میں اطمینان نفس کی خوشخبری کس کے لیے؟ مشکل تو ہے مگر اس مشکل کو بھی آسان کیا اللہ نے کہ بھائی تم سے نہیں ہو رہا ہے، ٹیوشن لگاؤ، کوئی کوچنگ کر لیجیے۔ اب وہ کوچنگ اور ٹیوشن کیا ہوگی؟ نفس اطمینان حاصل کرنے کے نفس کے۔ اب جب آپ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں تو کسی میتھ کے ٹیچر کے پاس جا کے پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہو سائنس کے ٹیچر کے پاس آتے ہو۔ اب جب دل کا اطمینان حاصل کرنا ہے تو پھر کسی روحانی شخصیت کے پاس آتا ہے۔ کون نہیں گیا؟ یہ جتنے بھی یہاں سے لے کر مدینے تک جتنی بھی بڑی شخصیات آپ کی نظر سے گزریں گی، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی شیخ ہوگا، کوئی نہ کوئی مرشد ہوگا، کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، کوئی نہ کوئی استاذ ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کی شخصیت کو سنوارنے والا ہوگا، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سنوارنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست دخل دیا۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، نبی کریم کا کوئی استاد نہیں ہے سوائے اللہ۔ ان کا تزکیہ اللہ نے کیا، ان کے دل کو اللہ نے صاف کیا، ان کو بے عیب اللہ نے بنایا، ان کو اپنا قرب اللہ نے عطا کیا، ان کو عبادت کا سلیقہ اللہ نے دیا، شیطان سے اللہ نے بچایا، لوگوں مخلوق سے اللہ نے بچایا، براہ راست اللہ نے کیا۔ ان کے بعد کے لوگوں کو رسول اللہ نے بچایا، اس کے بعد کے لوگوں کو صحابہ نے بچایا، اس کے بعد کے لوگوں کو تابعین نے بچایا، اولیاء کا صوفیاء کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا، اور یہاں تک اور قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا، کیونکہ اب کوئی نبی تو آنے والا ہے نہیں، اور نفس مطمئنہ تو کھلا ہوا ہے معاملہ۔ قیامت تک آنے والے مسلمان کوشش کرو، اطمینان حاصل کرو۔ تو اس کے لیے اللہ نے اتنے مشکل مرحلے کو آسان کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سبحان اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس سچوں کا ساتھ کیوں پکڑایا گیا؟ جب آپ ایمان والے تھے تقوی بھی آپ کے پاس تھا، اب کیا ضرورت تھی کسی ساتھ اور سنگت کی، کسی معیت کی، کسی کے ساتھ ہونے کی، کسی کی صحبت اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ سب سے پہلی چیز ایمان، اس کے بعد عمل۔ اللہ خیر سے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد عمل میں لگ گئے، جو اللہ نے حکم دیا وہ کرتے رہے۔ اب کسی کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں ہو جائے کسی سچے کے ساتھ ٹائم خراب ہوگا، اتنی دیر میں تو نفل پڑھیں گے۔ جتنی دیر میں غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کی گرم پانی کی ڈیگچی اٹھا کے منہ میں 12 سال، اتنی دیر میں تو نفل پڑھتے، ہوتا کہ نہیں؟ مگر ایمان اور تقوی، ان دونوں کے بعد اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ اطمینان قلب اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کی اور اطمینان قلب حاصل ہو گیا، ایک بار اعتکاف میں بیٹھے اور اطمینان قلب حاصل ہو گیا، اس طرح تو 1 مہینہ روزہ رکھا اور اطمینان قلب حاصل ہو گیا، اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ اگر ایسی ہوتا تو پھر ہر آدمی، ہر مسلمان اطمینان قلب والا ہوتا، مگر ایسا ہے نہیں، کمی لوگ ہوتے ہیں اس میں۔ لیکن آفر سب کے لیے، سارے مسلمانوں کو کہ آؤ، اور اگر ہر مسلمان اسی طریقے پر آ جائے جو طریقہ صحابہ کا تھا تو ہر مسلمان اطمینان والا ہو سکتا، ہر مسلمان ہو سکتا۔ تو کلمہ اس کے پاس ہے، فرائض و واجبات کی لسٹ اس کے پاس ہے، اور اللہ والوں کی سنگت اس کے پاس ہو جائے، تو اگر وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے اعمال کی ادائیگی فرائض و واجبات کی کرے، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لے، برائیوں کو چھوڑ دے، تو دنیا کا ہر مسلمان یا ایتھا النفس المطمئنہ کا مخاطب ہو جائے۔ کمی ادھر سے نہیں ہے، کمی ہماری ہے۔
کہ ہم اس طرف پہل نہیں کرنا چاہتے، سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن عمل کرنا نہیں چاہتے. مرید ہونا چاہتے ہیں مگر پیر صاحب کی بات ماننا نہیں چاہتے. مرید ہونے کے فوراً بعد کہا جاتا ہے کہ آج سے نماز قضا نہ ہو، بھول جاتے ہیں. پیر صاحب سمجھاتے ہیں کہ ماں باپ کا دل نہ دکھانا، بھول جاتے ہیں. پیر صاحب نے سمجھایا کہ سونے کی انگوٹھیاں اور چینے گلے میں مت پہنا کرو، بھول جاتے ہیں. آج کل تو لوگ لوہے کے بھی کڑے وڑے پہننے، پہلے میرے بچپن میں لوگ سونا پہنا کرتے تھے مرد لوگ. آج کل دیکھ رہا ہوں کہ لوہے کے اور پیتل اور تانبے کے کڑے اور عجیب عجیب چیزیں لوگ پہنے ہوئے. مرید بھی ہو، کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہو اور زیورات بھی پہلے گھوم رہے ہو. تو ہم سننا تو چاہتے ہیں، جلسے بھی کرنا چاہتے ہیں، مرید بھی ہونا چاہتے ہیں اور پیر کے اوپر فدا بھی ہونا چاہتے ہیں، اپنا جان اور مال بھی قربان کرنا چاہتے ہیں، مگر بات نہیں ماننا چاہتے. سیدھی ہے بات یہ. ورنہ بتائیے آپ کہ کلمہ ہمارے پاس، مسجد ہمارے پاس، پیر صاحب ہمارے پاس، پھر بھی دل مطمئن نہیں. کیوں؟ اب کس چیز کی کمی تھی؟ اگر ایک بچے کو، ایک طالب علم کو اسکول میں داخلہ بھی دلوا دیا جائے، اسکول کا کورس بھی دلوا دیا جائے، فیس بھی بھر دی جائے، ٹیوشن بھی لگا دی جائے، کوچنگ بھی لگا دیا، پھر بھی فیل ہو جائے گھر، تو پھر غلطی کس کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکہ دے رہا ہے، پڑھنے میں دل نہیں لگا. تو اللہ نے تو ہر کسی کو پیغام دے دیا، دعوت دی، جاؤ نفس کے طہارت حاصل کرو. اور طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بتایا اس نے کہ میرے حبیب کی زندگی وہ نمونہ ہے کہ اگر اس کی صرف نقل کرتے چلو گے تو بھی کامیاب ہو جائے. بس اسی طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے پیر صاحب کی صحبت اختیار کر لی، امام صاحب کے پاس جانے لگے، مولانا کے پاس بیٹھنے لگے، تو پھر یہ بازار میں جو ہم کرتے ہیں وہ کرے. یہ جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں کیسے کرتے؟ تو آپ خود بھی غلط سمجھ رہے ہیں ان باتوں. تو جو باتیں غلط ہیں، تجارت غلط نہیں ہے، تجارت میں غلط طریقے استعمال کرنا غلط ہے. دنیا کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا اگر غلط طریقے سے نہ ہو. جن چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے ان سے رک جاؤ، جن کو حلال کر دیا گیا ہے ان کو اختیار کرو اور حلال طریقوں کے ساتھ اختیار کرو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے متقی، پرہیزگار، مطمئن نفس والے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دولت مند بھی تھے کیونکہ تجارت اچھی چلتی تھی. تو اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اب تم اپنے دلوں کے اطمینان کی طرف آؤ لہٰذا دنیا کی دولت کو لات مار دو. اگر دنیا کی دولت کو لات مار دے سارے مسلمان تو زکات کون دے گا؟ اور صدقہ کون دے گا؟ اور قربانی کون کرے گا؟ پھر حج پہ کون جائے گا؟ یہ سارے بھی تو فرائض و واجبات جو دولت سے مشروط ہے. من استطاع الیہ سبیلا، بھلے الفاظوں میں اللہ نے کہا کہ جس کے پاس اتنی دولت ہو وہ چلا جائے. تو دولت کا انکاری نہیں ہے. یہ اسلام رہبانی اسلام نہیں، یہ رحمانی اسلام. اسلام میں رہبانیت نہیں، دنیا بنائی اللہ نے استعمال کرنے کے لیے بندوں. تو استعمال تو کی جائے گی، دنیا کو حاصل بھی کیا جائے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ دنیا کو اس طرح حاصل کرو کہ تم دنیا سے آگے آگے دوڑ رہے ہو، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے. جب تمہیں کوئی ضرورت محسوس ہو تو پیچھے مڑ کر دنیا کے سر پہ جو نعمتوں کا خوان رکھا ہے اس میں سے کچھ اٹھا لو، پھر آگے بڑھ جاؤ. اس طرح دنیا حاصل کرو، نہ کہ اس طرح کہ دنیا اپنے سر کے اوپر ایک ٹوکرا لیے ہوئے نعمتوں کا آگے آگے دوڑ رہی ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. جب ذرا دنیا کی چال ہلکی ہوتی تو آپ کو تو چکے اٹھا لیتے، پھر دنیا آگے بڑھ جاتی. ایسے نہیں. تو اطمینان دلوں کا حاصل کرنا بہت مشکل چیز مقام ہے، لیکن اس مشکل مقام کو آسان بھی اللہ نے کر دیا. طریقہ بتا دیا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے طرح ان کی پیروی کرنے، ان کی صحبت اختیار کرو. کیونکہ شیطان ساری دنیا کو بہکا دیتا ہے، لیکن شیطان کو کس نے بہکایا؟ اس کے نفس نے. تو اب آپ کو شیطان کو چھوڑ دیجیے، اپنی نفس سے لڑنا ہے. اگر نفس پہ قابو پا لیا تو پھر شیطان آپ کے سامنے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. کیونکہ ابلیس بھی جس سے ہار گیا تھا وہ ابلیس کا نفس تھا. تو جو نفس کو ہرا دیتا ہے تو پھر اس لیے آپ دیکھیں کہ اولیاء کرام معصوم تو نہیں،
صحابہ اور اہل بیت معصوم تو نہیں، مگر پھر بھی شیطان ان کو نہیں بہکا پاتا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو مار لیا تھا. تو پھر شیطان جو باہر کا ہے وہ آ کر کیا بہکا سکے گا انہیں؟ جب اندر والے کو مار لیا ہے تو باہر والا کیا کہے گا؟ غوث اعظم کے پاس آیا تھا شیطان، آپ عبادت میں مصروف تھے، غوث پاک کے پاس آیا شیطان اور ایک سفید بادل کی شکل میں، اور آ کر کہا عبد القادر میں تمہارا رب ہوں اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آج سے تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنا شاطر دشمن ہے. اس کو معلوم تھا کہ بھائی دال نہیں گلے گی، مگر اس نے سوچا بھائی ٹرائی کرنے میں حق کیا ہے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں کچھ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس دروازے میں کامیابی نہیں ملے گی، مگر پھر بھی پہنچ جاتے کہ آئیے تھوڑی بات ہو جائے. مگر غوث پاک نے کیا فرمایا؟ غوث پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا مردود شیطان لعین دفع ہو جائے یہاں سے، عبد القادر کو بہکانے آئے. شیطان مایوس ہو گیا، بھاگنے لگا. بھاگتے بھاگتے کہا عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. غوث پاک نے فرمایا ابلیس جاتے جاتے میرے ایمان کو غارت کرنے کی کوشش کر رہا، حملہ کر رہا. سنتا جا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے، مجھے میرے رب نے بچایا. سبحان اللہ. غوث اعظم ابلیس کے ساتھ کیوں جیت گئے؟ کیونکہ اپنے اندر کے نفس کو مار چکے تھے، اندر کے نفس کو مار چکے تھے. حضرت نام یاد نہیں آ رہا مجھے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ مراقبے کی حالت میں، خواب کی حالت میں تھے، تو اللہ سے انہوں نے سوال کیا کہ مولا تیرے پاس کیسے آؤں، تیری طرف آنے کا راستہ کیا ہے؟ تو جواب آیا اترک نفسک و تعال، اپنے نفس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ. تو اللہ تک جانے کے لیے اپنے خواہشات کو چھوڑنا بہت ضروری ہے، اور یہ خواہشات کا چھوڑنا آسان نہیں ہے. لہذا اللہ نے ایک انتظام کر دیا ہے اہل اللہ کا، صوفیاء کا، علماء کا، مشائخین کا، کہ ان کے ساتھ رہو تو دیکھو کہ جس طرح یہ اپنی خواہش کو چھوڑتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں، تم بھی چھوڑ کر دے. پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، مگر ایک بار آپ ارادہ کر لیں. جو لوگ کبھی روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے ایک روزہ بھی بہت بھاری ہے، اور جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں وہ پوری زندگی روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے روزہ چھوڑنا بھاری ہوتا ہے. ارادے کی بات ہوتی ہے. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی. اب چونکہ بشارت بہت بڑی ہے، سب سے سخت مقام مرنے کے بعد شروع ہوگا. دنیا تو 4 دن کی ہے، جائے جیسے گزر جائے گی. کٹھن گھڑی یہ مرنے کے بعد کی گھڑی ہے. تو جو سب سے مشکل مقام تھا، دیکھیں دنیا میں کیا تھا، آپ بیمار ہوئے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈر لگا دوستوں کے پاس چلے گئے، دل نہیں لگ رہا ہے ممبئی چلے گئے، اور خواہش ہو رہی ہے کسی اچھے جگہ جانے کی تو بغداد شریف چلے گئے، اجمیر شریف چلے گئے، مدینہ شریف چلے گئے، پیر صاحب کے پاس آ گئے، اماں بابا کے پاس چلے گئے، بیوی بچوں کے پاس چلے گئے. یہ سب دنیا میں پیسے نہیں ہیں تو آپ نے قرض لے لیا کسی سے، یا کوئی دوست احباب ہے جو ایسے ہی مدد کر دیا آپ کی. کوئی بات سمجھ میں نہیں جا رہی، فوراً امام صاحب کے پاس چلے گئے، بتائیے صاحب کیا ہوا؟ امام صاحب نے فوراً آپ کو بخاری شریف پڑھا دیا. کوئی دقت نہیں، آپ سن کے آئیے نام کہیں سے، امام طبرانی نے ایسی بات کہی، آگے پوچھیے علماء سے امام طبرانی کون تھے، فوراً بتا دیں گے. جو آپ تلاش کرتے جا کے موجم اوسط اور موجم کبیر کم سے کم 8 دن لگ جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو تو لگ جائے گا 1 مہینہ کم سے کم، ہو سکتا ہے ڈھونڈ بھی نہ پائے. مگر آپ کسی عالم کے پاس آئے، اس نے فوراً کتاب کر کے دیکھو یہ حل ہو گیا. نہیں، لیکن مرتے ہی جیسے روح نکلی سارے تعلقات ختم، اب کوئی مددگار نہیں. بیوی بچے اپنے گھر بیٹھے، اور اگر آپ چلے بھی جائیں ان کے پاس کبھی مدد کرو تو بھاگ جائیں گے آپ سے دور، کہ بھوت بھوت کہہ کے کون آ گیا، اور آپ ہی کے خلاف آپ ہی کے پیر صاحب سے تعویذ لے آئیں گے کہ رات کو ڈر لگتا ہے، تعویذ دے دی تو گھر میں تعویذ لٹکا دیا جائے گا تو آپ آ بھی نہیں پائیں گے مدد. کوئی مددگار نہیں، کوئی ہے مددگار مرنے کے بعد؟ ایسی سخت گھڑی کہ نہ کوئی استاد، نہ پیر، نہ شیخ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، دوست احباب، کوئی نہیں. ایسی سخت گھڑی میں اللہ نے اب بشارت دے رہا ہے کہ دنیا میں تو تم کہیں سے بھی اپنا کام چلا لیتے،
مگر اب چونکہ انتقال ہو گیا، اب کہیں سے کام چلنے والا نہیں، تو ایسی سخت گھڑی میں تم کیا کرو گے؟ تم کہیں ادھر ادھر نہ بھٹکو، جنگلوں میں بیابانوں میں مت بھٹکو، پہاڑوں میں مت بھٹکو، قبرستانوں میں مت بھٹکو، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان والے نفس، ارجع، لوٹ چل، واپس چل۔ کہاں لوٹ چل؟ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ اب چونکہ پریشانی کا بعد ماحول شروع ہونے والا تھا، اور رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پرورش کرنے والے کو، رحم کرنے والے کو، حفاظت کرنے والے کو، محفوظ رکھنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ تو اب جیسے ہی پریشانی شروع ہوئی، ایسی پریشانی کہ جس میں کوئی معین و مددگار نہیں تھا، فوراً اللہ نے کہا کہ تجھے کسی مددگار کی ضرورت کیا ہے؟ تو نے دنیا میرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے، ارجعی الی ربک، اب اپنے پالنے والے کی طرف آ، اپنے پالنہار کی طرف آ، حفاظت کرنے والے کی طرف آ، محبت کرنے والے کی طرف آ۔ اور وہ محبت کرنے والا، وہ رب، وہ پالنے والا، وہ حفاظت کرنے والا تو قادر مطلق ہے، اس کے سامنے تو کسی کا کوئی طاقت وقت چلتی نہیں۔ تو جو بھی خدشات اور خطرات تھے قیامت کے، سب دور ہو گئے، کیونکہ اب تو رب کے پاس جا رہے ہیں۔ رب تو وہ ہے جو پالتا ہے، رب اس کو نہیں کہتے جو جہنم میں ڈالتے ہیں۔ رب کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو بھوکا مار دے، رب کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو آپ کے گلے میں لعنت کے توق ڈال دے، وہ تو قہار و جبار ہے، منتقم ہے۔ مگر رب کہتے ہیں پالنے والے، پرورش کرنے والے، سنبھالنے والے، بڑا کرنے والے، حفاظت کرنے والے۔ تو اب ایسے ہولناک ماحول میں آپ کسی قہار و جبار کی طرف نہیں جا رہے ہیں، کسی متکبر اور منتقم کی طرف نہیں جا رہے ہیں، بلکہ کیا کہا گیا آپ سے؟ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چل۔ اب اس لہجے کی مٹھاس کو ہم سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ اس جملے میں کتنی محبت ہے، کتنا اطمینان ہے، کتنا پیار ہے، اس کا اندازہ ہم اس لیے نہیں لگا پاتے کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے، اس کی فصاحت و بلاغت سے واقف نہیں۔ ورنہ آپ سوچیں کہ ایک ایسی مصیبت والی جان جس کو ابھی جسم سے نکالا گیا ہے، اب اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا ارجعی الی ربک، تجھے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ۔ اور کس حال میں؟ ارجعی الی ربک راضیۃ، تو اس حال میں اپنے رب کی طرف چل کہ تو اس کے ہر فیصلے سے راضی۔ یہ ہے اطمینان والی دفع کہ تمہیں دنیا میں کھانا نہیں ملا تم پھر بھی راضی رہے، تمہیں دنیا میں بیمار کیا گیا تم پھر بھی راضی رہے، تمہارے شہر میں بارش روک دی گئی تم پھر بھی راضی رہے، کچھ گنڈے ٹائپ کے لوگوں کو تم پر مسلط کیا گیا پھر بھی تم راضی رہے، تمہارے سامنے تمہارے بچوں کا انتقال ہو گیا پھر بھی تم راضی رہے، تم بچپنے میں تمہارے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا پھر بھی تم راضی رہے، تمہارے کاروبار میں نقصان ہوا پھر بھی تم راضی رہے۔ اب اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ، اپنے رب کی طرف لوٹ اس شان سے کہ تو اس کے ہر فیصلے سے راضی ہے، مرضیہ، اس شان سے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اب ذرا سوچیں کتنی بڑی خوشخبری کہ جب لوٹنے، دنیا سے لوٹنے والی نفس جو ہے، جو روح لوٹائی جا رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اے رب، اے روح، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، آؤ اپنے راضی والے رب کی طرف لوٹ۔ اور نہ صرف اتنا بلکہ جب رب راضی ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ ہی یہ ہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جائے۔ مگر یہاں پر تھوڑا سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک روح کو جو ابھی ابھی جسم سے نکالی گئی ہے، اس نکالی ہوئی روح کو کن بندوں میں ڈال رہا ہے؟ کون سے بندے ہیں جن کے درمیان اس روح کو رکھے؟ یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو ایک بار دنیا سے گیا وہ دوبارہ بندوں میں نہیں آئے، آئے گا لوٹ کے؟ یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جو ایک بار مرا، جس کی روح نکلی دوبارہ نہیں ڈالی۔ اب اللہ کہہ رہا کہ میرے بندوں میں آ جائے، فادخلی فی عبادی، میرے نیک اور خاص بندوں کی صف میں شامل ہو۔ ابھی تو یہ روح نکلی ہے، بندگی تو چھوٹ گئی نیچے، اس کی جسم تو نیچے رہ گیا، جو سر زمین پہ رکھا جاتا تھا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر، وہ تو زمین پہ رہ گیا۔
روح پر پہنچے اور اس روح سے کہہ رہا اللہ میرے بندوں میں پتہ یہ چلا کہ یہ جو اطمینان والی روح یہاں سے نکلی ہے یہ مری نہیں ہے، یہ مر گئی ہوتی تو پھر اس کو مخصوص بندوں میں نہیں ڈالا جاتا۔ عبد تو کسی مردہ کو نہیں کہا جاتا ہے، مردہ کو میت کہا جاتا ہے۔ الصلاۃ علی العبد نہیں کہتے ہیں، الصلاۃ علی المیت کہتے ہیں۔ تو میرے بندوں میں آپ بندے کسی مردہ لوگوں کو بندہ تھوڑی کہا جاتا ہے۔ عربی میں بتائیے آپ کسی میتوں کو قبرستان میں کہا بندے لیٹے ہوئے، مردے لیٹے ہوئے۔ پتہ چلا کہ انتقال کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی اس شان کی ہے کہ وہاں اللہ کے مخصوص بندے عیش و آرام میں۔ تو دنیا سے جو پریشانی اٹھا کر صبر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اطمینان والا نفس لے کر، اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں۔ وہ بندے کہاں ہیں؟ وہ احقاف میں رہتے ہیں، ایک قبرستان میں رہتے ہیں، کسی ندی میں رہتے ہیں، کسی پہاڑ میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ بندے دنیا میں نہیں ملتے کہیں پر، وہ تو جنت میں رہتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے دنیا دار لوگ جنت میں رہنے والے بندوں کی زندگی کو کیا جانے، لہذا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ سب مر کر مٹی میں مل گئے۔ ان کو کیا پتا کہ جس کو تم ابھی قبر میں دفن کر کے آئے ہو، اللہ نے اسے اپنے خاص بندوں میں بلا لیا اور اپنی جنت میں داخل کر لیا۔ اور جنت میں یاد رکھو، جنت میں کسی بھی مسئلہ سے پوچھنے نہ جا کر پوچھنا کہ جنت میں مردے جائیں گے؟ جنت میں مردہ نہیں جائے گا۔ جنت تو جنت، دوزخ میں بھی کوئی مردہ نہیں جائے گا۔ نہ جنت میں کوئی مردہ جائے گا، نہ دوزخ میں کوئی مردہ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ داخل ہو میری جنت کے اندر، کسی میت کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے۔ جنت میں جانے والے سب زندہ ہوں گے۔ کندھوں پہ لے کے کسی کو 4 لوگ جنازہ لے کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ جنت میں جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ جب جنت میں بلایا جائے گا تو قبروں میں جو مردہ پڑے تھے لوگ، ان کو بھی اٹھایا جائے گا، زندہ کر کے بلایا جائے گا قیامت کے دن کہ آؤ جنت میں جانا ہے تو زندہ، جنت میں جانا ہے تو زندہ ہوگا۔ جنت اور دوزخ میں کوئی مردہ نہیں جائے گا۔ کسی مسلک والے سے پوچھ لیجیے جا کر یہاں سے سعودی عرب تک کہ جنت میں کوئی مردہ گیا؟ نہیں گیا۔ تو جس کو اللہ جنت میں داخل کر رہا ہے اس کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ ابھی انتقال ہوا ہے، ابھی غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، قبر میں اتارا ہے، جنازے کی نماز بھی پڑھی ہے، قبر میں اتار دیا، مٹی ڈال کر گھر چلے آئے ہو، مگر مردہ کہنے کی غلطی نہ کہنا، کیونکہ تم مردہ کہہ رہے ہو۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل۔ جنت میں مردے نہیں ڈالے جاتے، مردے قبر میں ڈالے جاتے ہیں، جنت میں زندہ ڈالا جائے گا۔ تو وہ ایسی زندگی ہے جس کا اندازہ ہم نہیں کر پاتے، لہٰذا کیا کہتے تھے؟ مر کر مٹی میں مل گئے، کہانی ختم۔ مر کر مٹی میں تو خیر اب یہ ایک الگ بات ہو جائے گی، تو میرے موضوع نہیں ہے۔ تو علماء کی شان ہے وہ اس بات پر مناظرے کریں۔ میں فقیر آدمی ہوں، میں اپنا ہی ایمان و عقیدہ بچا کے لے جاؤں بہت بڑی بات۔ تو وہ اللہ نے ان کو خوشخبری دی کہ تم نیک بندوں میں آؤ۔ نیک بندوں کی ایک جماعت پہلے سے موجود ہے۔ اگر نیک بندے پہلے سے نہ ہوں، فادخلی فی عبادی، تو میرے نیک بندوں میں آ جاؤ، کیسے کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیک بندے پہلے سے موجود ہیں، اس کا مطلب کہ آج جس کا انتقال ہوا، جس اہل اللہ کا، اس سے پہلے بھی کچھ زندہ ہیں لوگ۔ ایسا نہیں کہ آج یہی زندہ ہوگا، اس سے پہلے پتہ چلا کہ انتقال کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور وہ بہت سارے زندہ بندے اللہ کے مخصوص بندے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہاں شہید ہونے کی کوئی قید نہیں ہے کہ جو شہید ہوگا وہی میرے نیک بندوں میں داخل ہوگا۔ سیدھا سیدھا مطلب حکم ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ شہید کا نفس مطمئنہ ہو، کہ صالحین کا نفس مطمئنہ ہو، کہ علماء ربانیین کا نفس مطمئنہ ہو، کہ فقراء اور مشائخین کا نفس مطمئنہ ہو، مسلمان کا، عورت کا، کہ مرد کا نفس مطمئنہ ہو، کسی کا بھی نفس مطمئنہ ہو۔ نفس مطمئنہ کی شرط ہے بس، اور یہ خوشخبری پھر اس کے لیے۔ بہت سارے مسائل جنت کو لے کر بھی ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو جنت میں داخلے کی بات کی جا رہی ہے اس سے کیا مراد ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا
ایک وہ شخص جو دنیا سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر کے گیا، اس کی جنت میں کوئی شک ہے؟ وہ کبھی ڈالا جائے، آج ڈالا جائے کہ کل ڈالا جائے کہ قیامت میں ڈالا جائے، کبھی بھی کوئی شک ہے؟ شک تو نہیں ہو سکتا نا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کے بعد بھی شک ہو جائے، یہ تو بحث دور کی رہی کہ کب ڈالے جائیں گے. چلیے اس کو چھوڑ دیجیے اس بار تھوڑی دیر میں، مگر اس میں تو شک نہیں ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اگر ایسے آئے 100% جنتی ہے. تمہارے آنے کی دیر ہے، بس تم اپنا دل صاف لے کر آؤ، تزکیہ کر کے آؤ، نفس مطمئنہ لے کر آؤ، اور اس کے بعد تمہارا مستقر تو جنت ہے. تو ایسے شخص کے جنتی ہونے میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں. تو اب اگر جنت کہیں بک رہی ہو، سمجھ لیجیے گا کہ دھوکہ دے رہا ہے. کیا یہ 40 دن کا چلیے ہم آپ کو جنت دلا دیتے ہیں؟ یہ بہت بڑی دھوکے بازی ہے. اللہ نے 40-50 دن کی قید نہیں لگائی، نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ. 40 دن 50 دن کی قید نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ باب الشیخ بغداد شریف میں غوث اعظم کے گھر میں ایک چور گھسا تھا، تو اگلے ایک لمحہ پہلے تو چور تھا، مگر نظر غوث اعظم پڑتے ہی ایک لمحے میں یا ایتھا النفس المطمئنہ کا مخاطب ہوتا. تو یہ 40-50 دن کی قید نہیں ہوتی جنت میں. جنت میں تو اللہ نے بتا دیا فارمولہ کہ نفس سے مطمئنہ لے کر آؤ، دھوکہ دے کے مت آنا. مسواک کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے آؤ گے تو نہیں ڈالوں گا. ماتھے پہ گٹا ڈال لیا دھوکہ دینے کے لیے نہیں مانی جائے. اللہ کو دھوکہ تو دے نہیں سکتا کوئی. اپنا مفاد پیچھے رکھے، توہین رسول کو پیچھے رکھے اور نماز کو سجدے کو آگے رکھ کے آپ کو تو نہیں مانی جائے. نفس مطمئنہ چاہیے، اور نفس مطمئنہ کو ہم جج نہیں کر سکتے. آپ میرے نفس کو نہیں حکم لگا سکتے کہ کیسا ہے، نہ میں آپ کے نفس کو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ہمیں دیکھ تھوڑی رہا ہے. تو اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے. تو دل صاف لے کر آؤ، دھوکہ دیتے ہوئے نہ، برائی کرتے ہوئے نہ، کفریات بکتے ہوئے نہ، اور جو کفر زبان سے نکل گیا ہے اس پر ڈٹ کر اکڑے ہوئے نہ، توبہ کر کے آؤ، رجوع کر کے آؤ، پشیمان ہو کر آؤ، اللہ کے سامنے روتے گڑگڑاتے ہوئے آؤ، رسول کی تعظیم اور عظمت کرتے ہوئے آؤ، عید میلاد النبی کی جشن مناتے ہوئے آؤ، نعت اور درود پڑھتے ہوئے آؤ، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے آؤ. یا ایتھا النفس المطمئنہ. ایک بار اگر تم نے اپنے دل کو اطمینان والا بنا لیا ہے تو پھر جنت اب کسی مولوی کے کہنے پر نہیں رہ جائے گی، کسی عالم کے کہنے پر نہیں رہ جائے گی، کسی پیر فقیر کے پاس نہیں رہ جائے گی. تم اس کی خدمت میں رہ کر دل کو صاف کر لو، جنت تمہاری. اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب تک میں نہ چاہوں آپ کو جنت نہیں ملے گی، یا میں چاہوں گا تو آپ کو جنت ملے گی. ایسا نہیں. کچھ بھی کر لیجیے، دل مطمئن کر لیا، ہو سکتا ہے 40 دن میں ہو جاتا ہو کسی کا تزکیہ. غریب نواز کو تو 12-15 سال لگے، حضور غوث اعظم 40 سال گزارے. مگر اب چونکہ ہائی ٹیک زمانہ ہے، پہلے لوگ حج پہ جاتے تھے 6 مہینے لگتے تھے، اب 3 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کوئی روحانی طور پر بھی کوئی ہوائی جہاز بن گیا کہ ادھر نفس سے اب ہمارا میں تھے سوار ہوئے، اڑتے ہوئے آئے نفس سے مطمئنہ میں اتر گئے، ہو گیا نفس سے مطمئنہ. ہو بھی سکتا ہے کیونکہ کوئی دکھنے والی چیز نہیں، تو ہم تو کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہو بھی سکتا ہے، بزرگوں کی نگاہوں سے تو ہوتا ہی ہو جاتا ہے. اللہ والے کسی پر نظر ڈال دیتے تو اس کا دل بھی بدل جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے بدل جاتا ہو. سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں لوگوں کی. ہو سکتا ہے کسی کی دعا میں یہی ہو سفر میں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو صاف کر ہو جائے گا. لیکن یہ تجربہ اور آزمودہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. جس کا اپنا دامن داغدار ہوگا وہ آپ کا دامن کیا صاف کرے گا. جس کا اپنا عقیدہ خراب ہوگا وہ آپ کا دل اطمینان والا کیسے کرے گا. جس کے اپنے دل میں کفریات بھرے ہوں گے وہ آپ کو ایمان کیسے پہنچائے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پڑھو تو مسلمانوں سے پڑھو، حدیث پڑھو تو مسلمانوں سے پڑھو. کیونکہ اگر کسی گڑبڑ آدمی سے قرآن پڑھا تو یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی، 2 مسجدوں میں گیا، جمعے کو بھی ایک مسجد میں گیا، مغرب کے لیے بھی ایک مسجد میں گیا. دونوں جگہ مدارس اور مکتب کا انتظام. تو اپنے بچوں کو بھیجی، وہاں قرآن پڑھائی، وہاں دین سکھائی. ادھر ادھر جا کے سیکھیں گے دین تو پھر تو یہ گڑبڑ ہوگا. لوگ امریکہ میں بھی تو دین پڑھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے آج سے 600-700 سال پہلے نصرانیوں نے دین اسلام پڑھنا شروع کیا اور بڑی بڑی درسگاہیں لگا لی. آج عالم یہ ہے کہ ہندوستان میں پوری دنیا میں
اسلام کے اوپر جو سب سے زیادہ پاپولر اعتراض کیے جاتے ہیں یہ انہی نصرانیوں نے پیدا کیے ہوئے. ان سے پڑھنے جاؤ. ہم آج پورے افریقہ میں لادینیت پھیلی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ انہی نصرانیوں سے دین اسلام پڑھ رہے ہیں. انہی یہودی نصرانیوں سے پروفیسروں سے تصوف پڑھ رہے ہیں. تو کیا حال ہوگا؟ اسلام پڑھ رہے ہیں تو کیا حال ہوگا؟ آج یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کا حصہ آدھا کر دیا مرد سے. کس نے کہی یہ بات؟ یہ نصرانیوں کی پڑھائی ہوئی. اور پڑھیے قرآن جا کر ان لوگوں سے. اسی طرح ہوتا ہے. ایک شبہ یہ ڈال دیا ہے کہ دادا کی میراث میں پوتے کا کوئی حصہ نہیں. بتائیے اتنا بڑا ظلم کس نے کہا؟ یہ کسی مسلمان نے نہیں کہا. جب یہودی نصرانی قرآن پڑھانے بیٹھے گا تو وہ یہی باتیں کرے گا. لہذا اپنے بچوں کو اہل سنت والجماعت کے علماء سے، ائمہ سے، مشائخین سے قرآن سکھائیے، دین سکھائیے، تاکہ وہ پھر ہوتے ہوتے نفس مطمئنہ کی طرف آئے. اور جب نفس مطمئنہ کی طرف آئے گا تو اللہ نے فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وآخر دعوانا